اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو پہلا پروگرام کیا تھا کہ مقاصد تعلیم کیا ہونے چاہیے، اس میں علماء نے آپ کو یہ بات بتائی کہ بنیادی طور پر تعلیم کا مقصد کیا ہے، تعلیم کا ہدف کیا ہے اور کیسے افراد تیار کرنا ہے معاشرے کے لیے۔ پھر ہم نے خواتین میں کے جو مدارس ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ خواتین کے مدارس کیا ہیں، ان میں جو طالبات کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور معاشرے میں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب خاتون آتی ہے تو اس کا کردار کیا ہوتا ہے۔ آج ہم جو طلباء کے مدارس ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہم نے ایسے مہمانوں کو دعوت دی ہے کہ جو خود اس سرگرمی سے منسلک ہیں اور وہاں پر پڑھتے بھی رہے اور اب پڑھا بھی رہے ہیں، اور ان کی خوبی یا خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف مدرسے کے ماحول کے اندر کے ہی لوگ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے مدرسے کے ماحول سے باہر بھی تعلیم حاصل کی اور باہر بھی درس و تدریس کے شعبے سے یہ منسلک رہے۔ سوسائٹی کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق اور نظم و ضبط ہے ان کا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا ڈاکٹر ندیم عباس صاحب۔ جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اس میں یہ پڑھتے بھی رہے ہیں اور آج کل وہاں پر تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مفتی محمود الحسن صاحب، محتمم ہیں جامعہ ام القریٰ اسلام آباد کے، اور شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، ادب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا شغف ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ آج بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں جناب ثناء اللہ کنجاہی صاحب۔ بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہم گفتگو کا آغاز بعد میں کریں گے، سب سے پہلے کنجاہی صاحب سے نعت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی کنجاہی صاحب۔ یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ہیں شیدا ان کے، یہ شان نبوت کیا کہنا، جبریل بھی ہیں شیدا ان کے، یہ شان نبوت کیا کہنا، وہ کفر کی ظلمت دور ہوئی اور محفل دین پر نور ہوئی، وہ کفر کی ظلمت دور ہوئی اور محفل دین پر نور ہوئی، یہ مہر خدا سبحان اللہ، یہ صبح سعادت کیا کہنا، یہ مہر خدا سبحان اللہ، یہ
صبح سعادت کیا کہنا، تسبیح سے دنیا گونج اٹھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تکبیر کا گل تا عرش گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تسبیح سے دنیا گونج اٹھی، تکبیر کا گل تا عرش گیا، تاثیر ہدایت صلی علی، یہ جوش عبادت کیا کہنا، تاثیر ہدایت صلی علی، یہ جوش عبادت کیا کہنا، جس دل میں ہو پر توے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس دل میں ہو پر توے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی علی، جس سینے میں قرآن اترا ہو، اس سینے کی عظمت کیا کہنا، جس سینے میں قرآن اترا ہو، اس سینے کی عظمت کیا کہنا، جبریل بھی ہیں شہدا ان کے، یہ شان نبوت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب ثناء اللہ کنجاہی صاحب۔ ناظرین، آپ نے ثناء اللہ کنجاہی صاحب کی نعت سنی، اور آج کا ہمارا موضوع بہت دلچسپ بھی ہے اور اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ اور طالبات مدارس کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر ان کے داخلے ہوتے ہیں، اور وہاں جو نصاب پڑھتے ہیں اس نصاب کا نام درس نظامی ہے، اور یہ جو درس نظامی ہے یہ ملا نظام الدین سہالوی ہندوستان کے ایک عالم تھے، ان کا مرتب کردہ ہے، اور اس نصاب تعلیم کو کئی صدیاں بیت چکی ہیں اور یہ پڑھایا جا رہا ہے مدارس کے اندر، لیکن اس نظام کے اندر اور اس نصاب کے اندر بڑی تعداد میں تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ 25 برس پر مشتمل یہ نصاب پڑھایا جاتا تھا، پھر یہ 18 سال پر ہوا، پھر یہ 12 سال پر ہوا، پھر 8 سال پر، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ مدارس میں مزید اس کے اندر ترمیم کی ہے، اور یہ 4 سال کا کورس کرواتے ہیں اور 1 سال فتوے کے لیے اس میں جو تخصص حاصل کرنا ہے اس کے لیے وہ کرواتے ہیں۔ تو تبدیلیاں اس نصاب کے اندر ہمیشہ آتی رہی ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے درس نظامی کا، تو پاکستان کے اندر جو حنفی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے مدارس ہیں، جس میں اہل سنت بریلوی سکول آف تھاٹ اور اہل سنت دیوبندی سکول آف تھاٹ، تو اس کے ہاں یہ تقریباً
برابر ایک جیسا نظام پڑھایا جاتا ہے، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو مکتب تشیع کے ہاں جو درس نظامی کروایا جاتا ہے، یا سلفی اسکول آف تھاٹ جنہیں ہم اہل حدیث مکتب فکر کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ کتابیں تقریباً یا کچھ اور لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن موضوع بہرحال ان کا ایک ہی ہے اور وہاں پر پڑھائی جاتی ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں اس بات پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو مدارس کے اندر نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے اور جو کچھ مدرسے میں پڑھایا لکھایا سمجھایا جاتا ہے، اس کا معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو بچے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں انہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور خصوصاً اس وقت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جب بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان مدارس کی طرف رخ کر رہی ہے، وہاں پر داخلہ لینے کے جا رہی ہے۔ تو اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسکالرز کا ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے، اور ان کی اس جو موضوع ہے اس کے اندر کافی گہرائی بھی ہے، تو ان سے ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں دینی مدارس کے حوالے سے۔ ڈاکٹر ندیم باز صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مدرسہ ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ سبوق صاحب آپ کا کہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر جس کا تعلق لاکھوں لوگوں کے مستقبل سے ہے اور پوری قوم کے ایک جو مستقبل میں قائدین بنیں گے ان سے ہے، اس پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بنیادی طور پر مدرسہ جو ہے یہ تعلیم و تربیت کی ایک ایسی درسگاہ کا نام ہے کہ جہاں پر وہ افراد کار تیار ہوتے ہیں کہ جو مستقبل میں ملک و قوم کی مذہبی دینی باغ دور سنبھالتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو میں نے تعریف کی، یہ آج جو مدرسے کی شیپ ہمارے سامنے آتی ہے اس کو پیش نظر رکھ کے میں نے کی۔ اگر ہم ذرا ابتدائی اسلام کے مدرسہ کے کو سامنے رکھیں، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ مبارک ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح سے تفریق نہیں تھی، یعنی سارے لوگ وہیں پہ ہیں۔ اگر جنگ کا ماحول بنا ہے تو جنگی مشقیں وہی لوگ کر رہے ہیں، مشورے انہی سے ہو رہے ہیں، خارجہ پالیسی انہی کے مشورے سے ہی بن رہی ہے، تو بہت ساری چیزیں وہیں اسی جگہ پر ہی ہو رہی ہوتی تھی۔ تھوڑا سا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا پیریڈ آتا ہے، جب تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا میں مثال دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بٹھا لیتے تھے مسجد کوفہ میں اور خطبہ دیتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے، اور یہی ایک تعلیم و تربیت درس و تدریس کا ایک درس کا یہی ایک پیٹرن تھا، اور اس کا کوئی خاص موضوع بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ قرآن کا درس ہو رہا ہے، یہ فقہ کا ہو رہا ہے، یہ اصول کا ہو رہا ہے، فلسفے کا ہو رہا ہے۔ جنرل دین کی اسلام کی کا جو موقف ہے وہ بیان ہو رہا ہوتا تھا۔ تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں تو حضرت امام باقر علیہ السلام کے آخری زمانے میں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو ابتدائی زمانے سے یہ جو مدرسے کی شیپ بننا شروع ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ فلسفہ یونان جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہو کے مسلم امہ کے پاس پہنچنا شروع ہوا، اور جو افکار کی وسعت تھی وہ امت مسلمہ کے جو معاشرہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو انٹریکشن نہیں تھی بہت زیادہ مسائل نہیں تھے، بہت زیادہ سوالات نہیں تھے، زیادہ انٹریکشن نہیں تھے، سوالات زیادہ نہیں تھے۔ اب سوالات زیادہ ہو گئے، اب مسائل زیادہ ہو گئے، تو اس وقت ہمیں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر جو ائمہ تھے اس دور کے، ان کے حلقہ درس مشہور ہوئے، اور یہاں سے ایک پورا پیٹرن سبوق صاحب سیٹ ہوتا ہے کہ مدرسہ یعنی استاد، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام جہاں پڑھا رہے ہیں وہ ان کا مدرسہ ہے۔ مسجد نبی میں ایک سائڈ پہ بیٹھ کے وہ پڑھا رہے ہیں، مثلا امام مالک دوسری سائڈ پہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، ایک اور استاد جو ہیں اسی دور کے وہ دوسری تیسری سائڈ پہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ صدیوں تک امت مسلمہ میں یہ سلسلہ چلا کہ اسی لیے سند حدیث، سند روایت، مختلف جو علوم کی جو اسناد کا سلسلہ ملتا ہے یہ استاد سے ملتا ہے۔ تو استاد بیسیکلی استاد بیسڈ ایجوکیشن سسٹم تھا، یعنی استاد پڑھاتا تھا، صحیح، یعنی استاد پڑھاتا تھا، وہی علم کا ایکسپرٹ ہوتا تھا، اور اسی سے ہی اسٹوڈنٹ پڑھ کے مثلا فلسفہ پڑھنا ہے تو مثلا فلاں استاد کے پاس چلے جائیں، فقہ پڑھنی ہے فلاں استاد کے پاس چلے جائیں۔ اور یہ جو کرسی کا ایک تصور ہے، چیئرز جو آج بھی یونیورسٹیز میں بننا شروع ہو ہیں، بلکہ کافی عرصے سے بن رہی ہیں، یہ بھی تھا علوم کی چیئرز، یہ بھی کافی عرصے سے یعنی بعد میں شروع ہو گئیں۔
تو یہ ایک ماضی میں جو ہے وہ سلسلہ رہا. پھر جب ایک مسلم ممالک کو ایک زوال کی صورتحال پیش آئی تو یہاں ایک بڑا چیلنج، ایک تہذیبی چیلنج جو ہے اگر ہم ہندوستان کے پیرائے میں بات کریں تو یہاں کے مسلمانوں کو پیش آیا. سرکاری جو درسگاہیں تھیں یا جو سرکار تھی وہ برٹش سرکار آ گئی، جو عصری تعلیم الگ کر دی گئی اور علوم مشرقیہ کے نام سے ایک چھوٹا سا خانہ صرف زبانوں کا اس کا وہ رکھا گیا. دینی علوم کو ایک طرح سے جو حکومتی ادارے تھے ان سے بے دخل کر دیا گیا. اب اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا ایک ریاست، اتنا ایک بڑا ایک علاقہ تھا، اور جہاں مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، کلچر، بڑے بڑے ماضی میں مساجد، مدارس اور سلسلے رہے تھے، اب یہاں پر جو ہے وہ ایک الگ سے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں نا عصری تعلیم اور دینی تعلیم کا ایک پیٹرن الگ ہوتا ہے. تو اس لیے ہوا کہ جب عصری تعلیم کے اداروں سے دینی تعلیم کو ایک طرح سے نکال دیا گیا تو اب ان کے تحفظ کے لیے پچھلے 150 سال 200 سال کی اگر ہم ایک موومنٹ دیکھیں جو ہمیں موجودہ شکل میں جو مدارس ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ وہی ہے کہ ان علوم کو کہ جو اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ریاست کی بجائے نجی افراد یعنی مدرسہ نے لے لی، علماء نے لے لی، اور لوگوں نے اپنے دین اور تحفظ کے لیے جو ہے وہ ان کے ڈونیشنز دینا شروع کی، ان کے لیے چیزیں اور پراپرٹیز وقف کرنا شروع کی، اور یوں ایک سلسلہ بڑی بے اثر و سامانی میں، یہ نہیں کہ شروع میں ہی کوئی بڑی بڑی بلڈنگز بن گئیں، بڑے بڑے وہ سلسلے بن گئے. اکثر مدارس چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی درخت کے نیچے سے، کسی چھوٹی سی عمارت سے ہی ان کا آغاز ہوا، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا اعتماد تھا، یقین تھا، وہ سلسلے بنتے چلے گئے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ اس ٹائم یہ شوال کا، اور ویسے ہمارے ہاں عام طور پر میٹرک کا جب رزلٹ آتا ہے تو اس کے فوراً بعد ایڈمیشن دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سیٹ اپ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ اگر اس سے آگے پیچھے کریں تو بہت سارے لوگ ایسے بچے رہ جاتے ہیں ایڈمیشن لینے سے، کیونکہ میٹرک میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں. جو پاکستان مکتب تشیع کے مدارس ہیں، میٹرک کے امتحانات کے بعد ان کے ہاں داخلے شروع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے، یعنی میٹرک جیسے ہی بچے امتحان دے دیتے ہیں اس کے بعد تقریباً 70-80% مدارس میں ایک مہینے کا شارٹ کورس کرواتے ہیں. وہ بیسیکلی ہوتا ہے بیسک جو آپ کے روزمرہ کے احکام ہیں، عقائد ہیں، یہ بیسک ٹیچنگ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس میں ہی پھر جو بچے مثلا 200 بچہ آیا ہے مدرسے میں، 100 بچہ پھر ادھر ایڈمیشن لے لیتا ہے، 70 بچہ ایڈمیشن لے لیتا ہے، 50 بچہ ایڈمیشن لے لیتا ہے، جس کا ذوق ہے وہ ایڈمیشن لے لیتا ہے، وہ اپنی تعلیمی سلسلے کو آگے مدرسے کے ساتھ لنک کر لیتا ہے، اور جنہوں نے باقی کرنا ہوتا ہے وہ آگے انٹر میں یا FSC جو انہوں نے آگے اس کے مطابق وہ کر لیتے ہیں، وہ آگے چلا جاتا ہے. بڑی اہم اور بڑی بنیادی بات ہے. اچھا مفتی محمود الحسن صاحب، آپ کا یہ ماشاءاللہ پورا مقالہ بھی ہے M.Phil کا، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا نصاب تعلیم تاریخی تناظر میں ایک تحقیقی جائزہ، اور یہ پورا آپ کا M.Phil کا تھیسس ہے. اچھا مفتی صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جو ندیم صاحب نے بات کی کہ ایک دور ایسا تھا کہ جو تعلیم تھی وہ الگ الگ نہیں تھی، یعنی یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ عصری تعلیم ہے. انگریز جب آیا بر صغیر میں تو اس نے، کیونکہ اس کے پاس اپنی تہذیب تھی، اس کے پاس اپنی تعلیم تھی، اس نے کہا کہ مجھے اپنی ضرورت تو اپنے طریقے سے پوری کرنی ہے. تو اس نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے اس میں اس کو دین کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس نے الگ سے پورا ایک سسٹم بنا دیا، دین کو نکال باہر کر دیا. پھر ہمارے علماء جانب متوجہ ہوئے کہ نہیں، ہم نے جو اپنی تعلیم ہے اسی بھی تو ہم نے دینا ہے. تو پہلے اکٹھے حاصل کرتے تھے، بعد میں پھر یہ الگ الگ ہو گئے، اور یہ جو تقسیم انگریز نے پیدا کی اور انگریز کی تقسیم آج تک جو ہے وہ چل رہی ہے. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ فرق کیا تھا انگریز کی آمد سے پہلے کا مدرسہ اور انگریز کے آنے کے بعد جو احتجاجاً مدرسہ قائم ہوا، اس دونوں میں فرق کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ وذریتہ اجمعین. سبوق صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب پہلی وحی اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پہلا مدرسہ تو اسی وقت قائم ہو گیا تھا. صحیح. تو مدارس کا آغاز یہ موجودہ شکل و صورت میں تو یہ بہت بعد میں ہوا، لیکن اس کی جو ہمیں ابتدائی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ چونکہ مسجد نبی سے متصل تھا، اور مختلف صحابہ مستقل بعض ایسے تھے جن کی مسجد میں ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو آپ مسجد میں تشریف لاتے اور اس کو لکھوا دیا کرتے تھے. صحیح. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 18 سے 22 کے قریب کاتبان وحی تھے
صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو لکھا کرتے تھے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد جو تھی وہی خانقاہ تھی, وہی درسگاہ تھی, اور وہی مسجد بھی تھی, عبادت کا سلسلہ تھا. خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ہی درسگاہ قائم کی جس کو صفہ کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ سارے اہل صفہ جو تھے یہ سب طالب علم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا علم حاصل کرتے تھے. پھر جو وقت آگے چلتا گیا تو مسجد میں عبادت میں خلل آنا شروع ہوا, طلباء کی گفتگو سے, مذاکرے سے, پڑھنے سے, تکرار سے, تو پھر یہ مدارس بننے کا رواج شروع ہوا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں تھوڑی سی یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ مدارس رد عمل کے طور پہ نہیں بنے. صحیح. مدارس اپنے پہلے دن سے ہندوستان میں موجود تھے. اکبر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک اور اس کے بعد بھی مدارس قائم تھے. فرق اتنا تھا کہ مدارس کے اندر جو ہے جو تعلیم دی جاتی تھی وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق دی جاتی تھی. چونکہ اس دور میں قانون کی زبان عربی تھی اور دفتری زبان فارسی تھی, تو آپ یہ دیکھیں کہ مغلوں نے ہمیشہ اس بات کی سرپرستی کی. دفتری زبان فارسی وہ مدارس میں سکھائی جاتی تھی, قانون کی زبان عربی وہ مدارس میں سکھائی جاتی تھی, اسی طرح فارسی شارٹ ہینڈ, عربک شارٹ ہینڈ. تو یہ حکومتی ضرورت کو پورا کرنے والا بھی نصاب تھا. صحیح. اور یہ ہر دور میں رہا, ایسا نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ اس نصاب کا اثر تھا کہ شہنشاہ اکبر کی صاحبزادی گل بدن بانو نے ہندوستان میں پہلی فارسی کی کتاب لکھی. صحیح. اور مدارس ہمیشہ سے موجود رہے ہیں, بلکہ مغلوں کا یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے مدارس کی بڑی سرپرستی. میں نے یہ والی بات کی ہے کہ مدارس جب موجود تھے جی جی تو انگریز سے پہلے والے جو مدارس ہیں اور انگریز کے بعد, کیونکہ دیکھیں نا یہ تو ماننا پڑے گا. نہیں, انگریز کے پہلے والے مدارس بھی وہی ہیں اور بعد والے بھی مدارس. فرق اس کے اندر جو 1867 میں اس کے اندر ایک جوہری فرق ہوا. جوہری فرق یہ ہوا کہ دیکھیں جب انگریز یہاں آئے, ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط ہوا, تو ظاہر ہے کہ ڈومین ان کی بنی, سلطنت ان کی بنی, تو ان کو ضرورت تھی ایسے لوگوں کی جو ان کی زبان سمجھ سکیں. اس لیے انہوں نے محدود پیمانے پر یہ سلسلہ شروع کیا. مدارس کی چھیڑ چھاڑ کی ضرورت ان کو بھی نہیں ہوئی, اس لیے کہ یہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا اپنی کتاب میں مقالات شبلی میں کہ ہندوستانی جو مدارس ہیں, بلکہ درس نظامی کے بارے میں لکھا کہ یہ ہندوستان کا کیمبرج ہے جہاں سے ہر ضرورت پوری ہوتی تھی. انگریز نے آ کر یہ چاہا کہ ہمیں یہاں پر حکمرانی کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہماری زبان سمجھ سکیں. ان کو ایسے غلاموں کی کھیپ کی ضرورت ہے جو ان کی زبان سمجھ. ان کو ہندوستان کے مسلمانوں سے یا ہندو سے یا جو یہاں کے نیٹوز تھے ان کی تعلیم کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر دو سوچیں پیدا ہوئی. ایک سوچ وہ تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نے اپنی نشاط ثانیہ کا خیال نہ کیا, قرآن حدیث اور فقہ کے علوم کا خیال نہ کیا, تو یہ انگریز کا سیلاب بلاخیز ہمیں روند کے چلا جائے گا. لہذا ہمیں مدارس قائم کرنے چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے عوام الناس سے رجوع کیا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ علم کی یہ جو شمع ہے یہ جلتی رہے. دوسری طرف جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم نے جدید علوم حاصل نہ کیے اور ہم نے جدید چیزیں اپنے اندر نہ سموئی اور نہ سمجھنے کی کوشش کی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. یہ دو بنیادی دیکھ لیں, سر سید احمد خان مرحوم ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ مدارس بنے, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بنا, بریلی میں مدرسہ بنا, جامعہ ملیہ اسلامیہ بنا, ندوۃ العلماء بنا. یہ وہ سوچ تھی کہ دین قائم رہے, اس لیے کہ اسلام خالی عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. کہ دیکھیں ایک چیز تو یہ تھی نا کہ اصل میری جو پہلے والی گفتگو تھی اس میں نے یہ بات کہی کہ انگریز سے پہلے یہاں پر جو مدارس ہے لازمی جو ملا نظام الدین سہلوی صاحب کا نظام تھا تو وہ اسی ہندوستان کے اندر ہی تھا نا, وہاں پر ہی موجود تھا. انگریز جب آیا تو اس نے مارکیٹ سے ڈسکنیکٹ کر دیا اس مدرسے کے پڑھنے والے بچے کو, کیونکہ اس کی جو معیشت تھی اس پہ تو بالکل کٹ لگا دیا. ہاں, تو جب اس نے کٹ لگایا, پڑھو فارسی بیچو, تو جب اس نے کٹ لگایا تو اس کے نتیجے میں پھر کیونکہ لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی, جیسے انہوں نے کہا کہ ایک تہذیبی روایت جو اسے کیسے آگے رکھیں, تو 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لایا گیا. اچھا, پھر لگا کہ ہاں آپ صرف یک رخ پر تعلیم دے رہے ہیں, یہ بھی مارکیٹ سے کنیکٹ نہیں ہے. تو سر سید احمد خان اور سید امیر علی جیسے لوگوں نے انہوں نے کہا نہیں, ہمیں ایسا مدرسہ قائم کرنا ہے کہ جس کے اندر عصر حاضر کی تعلیم بھی ہو اور اپنی روایت کی تعلیم بھی ہو.
تو علی گڑھ کا عمل میں لایا گیا. اور جامعہ ملیہ یہ پتہ اسلامیہ. چلا کہ علی گڑھ میں تو اسلامی تعلیم بہت ہی کم دی جا رہی ہے, ایک اسلامیات کی کتاب ہے, تو پھر جامعہ ملیہ کا قیام عمل میں لایا گیا. انہوں نے کہا یہاں پر بھی تھوڑا سا ایشو ہے کہ ماڈریشن جو ہے وہ الٹرا ہو رہی ہے, تو پھر اس کے لیے کہا گیا کہ جامعہ ندوۃ العلماء جو ہے اس طرح, یعنی پوری ایک دینی تحریکات جو تعلیم کے نام پر جو ہیں وہ بر صغیر میں ہر حوالے سے موجود رہی ہیں. تو میرا جو اصل میں کہنا ہے کہ وہ جو احتجاجن تھا, وہ احتجاج یہ تھا کہ آپ نے معیشت جو تھی, مدرسے کی معیشت کی بالادستی تھی, کیونکہ مدرسہ وہ سب کچھ پڑھا رہا تھا جو ریاست کی ضرورت تھی. انگریز نے آ کر یہ کہا کہ ہمیں اس معیشت کی ضرورت نہیں ہے, اس نے اپنا نظام تعلیم لے کر آیا. تو یہ اصل میں احتجاج, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ احتجاج آپ کا نقطہ نظر درست ہے. اس وقت بھی مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ دیکھیں اگر ہم نے جدید تقاضوں کو نظر انداز کر دیا تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے, لیکن اگر ہم نے اپنی روایتی تعلیم کو چھوڑ دیا پھر بھی کہیں کے نہیں رہیں گے. اس لیے یہ دونوں شمع روشن کی انہوں نے. الحمدللہ اس وقت ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو مدارس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ریفارمڈ ہیں, بہت ان پہ کام ہو رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے بالکل ابتدائی گفتگو میں تعارف میں فرمایا تھا نا کہ 25 سالہ سلیبس سے یہ گھٹ گھٹا کے 8 سال میں آ گیا. اب اس کی بھی شارٹ کورسز شروع ہو گئے, بلکہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اب آن لائن درس نظامی بھی پڑھایا جا رہا ہے. تو خدمات ہیں ان کی, بہت زیادہ خدمات ہیں. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء نے یہ محسوس کیا اور ان کی یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ اسلام صرف نظام عبادت نہیں ہے, یہ نظام مملکت بھی ہے. اور جب تک اس کو نظام مملکت نہیں بنایا جائے گا, اس کو سوشل ویلفیئر کے طور پہ نہیں سمجھایا جائے گا تو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے ایسے لوگ تیار ہوں جو ان علوم میں مہارت رکھتے ہوں. اور قرآن کا جو نظام ہے, یعنی نظام مملکت, نظام ریاست, نظام فلاح, وہ اس وقت تک قابل اطلاق نہیں ہے جب تک اس کو سمجھنے والے لوگ نہ ہوں. صحیح, ایسے ہی ہے, کیونکہ جب تک آپ گہرائی کے ساتھ علم حاصل نہیں کریں گے تو چیزوں کی ٹھیک طریقے سے سمجھ بھی نہیں ہوگی. اور قرآن بھی ہمیں کہتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, کہ تمہارے اندر ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے کہ جو دین میں گہرائی کا علم حاصل کرے. اب لازمی تھوڑی ہے کہ سارے لوگ حاصل کر سکیں گے, لیکن جن کے اندر یہ صلاحیت ہے, دسترس ہے, وہ جا کر وہ علم حاصل کریں. اچھا ڈاکٹر ندیم صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری بات بتائی ہے. ایشو یہاں پر جو ایک پیدا ہوتا ہے, ایک سوال جو پیدا ہو رہا ہے کہ ایک کنیکشن ہے, یعنی جو انگریز کے دور کا مدرسہ ہے یا اس سے پہلے کا مدرسہ ہے, تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک تفوق ہے, اس کی ایک برتری ہے معاشرت میں. وہاں طب کا علم بھی حاصل کر رہا ہے, وہاں پر انجینئرنگ بھی اس کو مل رہی ہے, یعنی معاشرے کے اندر جو فنون اور جو علوم اس کو چاہیے وہ ساری کی ساری مدرسہ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے. اور مدرسہ اصل میں بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام تھا, یعنی مسجد ہے, مدرسہ ہے اور خانقاہ ہے. مسجد میں عبادت کے لیے آتا ہے, عبادت میں اگر وہ گہرائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو مدرسے کے اندر جاتا ہے, اور اگر وہ اس کی ایک اخلاقی تربیت جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے, یعنی علم کی عقل نہ پیدا ہو جائے, اس کو ختم کرنے کے لیے ساتھ خانقاہ کا جو نظام, پورا ایک پیکج جو ہے وہ ہمارے اندر وہاں پر موجود ہے. تو جو انجینئر ہے وہ اصل میں اس کی انجینئرنگ میں اللہ کا کمال بھی دکھائی دیتا ہے, یعنی وہ اللہ کے خوف اور اللہ کے شوق کے ساتھ وہ سارا کام کرتا ہے. اس وقت جو مدرسہ ہے, کیا یہ جو وہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں, یعنی آپ انگریز سے پہلے کے دور کا جو بر صغیر کا مدرسہ ہے, کیا وہ پوری کر رہا ہے تینوں چیزیں؟ اچھا, بہت اہم سوال کیا آپ نے کہ صرف بر صغیر نہیں بلکہ ابتدائے اسلام سے ہی اگر آپ دیکھیں تو مدرسے نے, یعنی یہ عصری اور جو غیر عصری کی تقسیم ہے یہ نہیں ہے. جابر بن حیان جہاں فادر آف کیمسٹری ہے, اسی طرح ایک بہت بڑا فقہ کا, اصول کا اور تفسیر کا عالم بھی ہے. اسی طرح آپ جتنے مسلم ایک جو میراث اگر آپ اس کا ملاحظہ کریں, جو بڑے بڑے انجینئر ہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے, بڑے بڑے فلاسفرز ہیں, لیکن بہت بڑے بڑے ساتھ میں علماء بھی ہیں. تو یہ ایک روایت رہی کہ وہ لوگ کہ جو دین کے عالم ہیں وہ اسی طرح سے وہ اس کے جو عصری علوم ہیں اس کے بھی ماہر و ایکسپرٹ ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا آج مدرسہ یہ ضرورت پوری کر رہا ہے, دیکھیں سبق صاحب, آج میرے خیال میں ضرورت ان 3 سے آگے بڑھ گئی ہے. کسی دور میں شاید 15 مضمون, 20 مضمون, 25 مضمون یہ مور دین انف سمجھے جاتے تھے کہ بھائی اتنے مضمون کیوں پڑھا رہے ہیں آپ, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں حیران ہو رہا تھا کہ یعنی مدارس بھی سیکھ رہے ہیں نا, ایز دا پیسج آف ٹائم لرننگ ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. وہ زندہ مدرسہ ایک زندہ چیز ہے, تو زندہ چیز جو ہوتی ہے وہ تبدیلی کو قبول بھی کرتی ہے اور اپنا اثر بھی معاشرے میں ڈال رہی ہوتی ہے. ابھی حوزہ علمیہ نجف اشرف
اور حوزہ علمیہ قم، یعنی جو دو بڑے جو شیعہ مراکز ہیں، سینٹر آف ایکسیلنس ہیں، قم اور نجف. مجھے بھی اتفاق ہوا چند ماہ پہلے قم جانے کا، تو میں حیران ہو رہا تھا کہ 150 سبجیکٹس ہیں جس میں BS ہے اسلامک اسٹڈیز میں. صحیح. یعنی یہاں صرف قرآن نہیں، صرف تفسیر نہیں، یعنی میڈیکل جو ایتھکس آف میڈیکلز ہیں، ایتھکس آف انجینئرنگز ہیں، یعنی ہر ایک چیز اب اتنی پھیل گئی ہے کہ اب ہمیں ایک عالم دین کو پہلے چند چیزیں فقہ کی پڑھنے پہ یا حدیث یا قرآن کے سبجیکٹس پڑھنے سے وہ معاشرے کی ضرورت کو پوری کر لیتا تھا. آج بھی گاؤں کی سطح پر شاید پوری کر لے، لیکن آج جو ہمیں چیلنجز ہیں سبق صاحب، وہ اب ہمارے ہاں وہ دور نہیں رہا کہ لوگ آئیں اور خانقاہ میں بیٹھیں. اب ہمارے ہاں کتنی خانقاہیں ہیں یہاں پر. ایسے ہی. اب ہمارے یہاں خانقاہ کا اب اکثر میں کہتا بھی ہوتا ہوں، اس پہ میں نے بہت لکھا بھی، کہ جو پروفٹس کا جو میتھڈ ہے پریچنگز کا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہو اور لوگ آپ کے پاس آئیں، بلکہ جہاں لوگ ہیں آپ وہاں پر جائیں. اسی لیے آج آپ دیکھیں وہاں پر بھی چینج ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں لوگ جو ہے، جو نسل ہے، جو جس کی ہم نے تربیت کرنی، وہ سوشل میڈیا پر ہے. تو ہماری خانقاہ جو ہے وہ اگر ہم ادھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن خانقاہ، اب آن لائن خانقاہ نہیں بنائیں گے تو آپ کی نوجوان نسل آپ کے پاس ادھر ہے ہی نہیں. 2% ادھر ہے، 3%، 5%، 10%، آپ کے 90%، 95% لوگ ادھر ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ مدرسہ کو یہ احساس ہے، اور آپ دیکھیں کہ بڑی زبردست جو ہے وہ انداز میں مدرسہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، میڈیا پہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جتنی فارمز آئی ہیں چینج کی، ہر ایک جگہ پر مدرسہ جو ہے وہ موجود ہے. ابھی آپ دیکھیے BS، MS، PhD، آپ دیکھیے تقریباً عصری اور جو غیر عصری دینی کا جو ایک تخصیص تھی، ایک جو الگ الگ بنا دیے گئے تھے. میں کہتا ہوں اکثر مدارس میں ابھی شاید 30% مدارس ایسے رہ گئے ہوں، میں اپنے مدارس شیعہ مدارس کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پر نہیں، ورنہ یہ دونوں جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں یہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یا تو مدارس اپنی یونیورسٹیز بنا دی ہیں، اپنی یونیورسٹیز بنا رہے ہیں، اپنی ہیں، یونیورسٹیز بنا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست ہے کہ جب ہم نے ایک اسلامک اسٹیٹ بنا لی ہے، اب ہمارے پاس اپنی یونیورسٹیز، اپنے ادارے بنانے کے مواقع موجود ہیں. ہم جو ایک تو ہے نا، ہم خیال پیش کریں کہ جی اسلام کا سسٹم، سوشل سسٹم بیسٹ ہے، اب خیال سے آگے بڑھ کر اس کو پریکٹیکل کی طرف لانے کے لیے ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ وہ ادارے بنانے کی ضرورت ہے کہ جو معاشرے کی یہ ضروریات پوری کریں، اور ادارے ایسے سسٹم دیں کہ ہمارا معاشرہ پھر اس سے آگے فائدہ اٹھائے. صحیح. اچھا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مدارس ہیں بہرحال وہ جو بنیادی جو تقاضے ہیں، اہداف ہیں، ان کو پورا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں عرض کروں کہ مدارس اپنے وسائل میں، اب ہم اگر یہ کمپیریزن کرنا لگ پڑے کہ پاکستان میں HEC کا بجٹ مثلاً 40 ارب روپیہ ہے، اس 40 ارب روپیہ میں سے 1 روپیہ بھی مدرسے کو نہیں ملتا. مدرسے لیتے بھی نہیں ہیں بعض اوقات. وہ تو خیر ہر جگہ پہ کچھ نہ بولے، لیکن وہ میرا یہ خیال ہے کہ مدارس والے لینے کے لیے تو تیار ہیں. خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے یہ دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن علماء نے پوری تحریک چلائی کہ ہم یہ نہیں لیں گے. اچھا، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ کچھ اس طرح کی شرائط رکھی جاتی ہیں کہ جس پہ پھر کچھ علماء کے لازمی جب تحفظات ہوتے آپ ہیں. کو جو بھی چندہ دے گا نا، کیونکہ آپ کے مکتب کے کو جو لوگ چندہ دیتے ہیں تو لازمی ہے ان کا ایک خاص ہدف ہوتا ہے. وہ ہدف کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے دیتے ہیں. تو گورنمنٹ بھی جب فنڈ دیتی ہیں تو لازمی وہ کہے گی کہ ہاں آپ مدرسے کے اندر ان چیزوں کی اصلاحات کریں. لیکن بہرحال وہ کیونکہ ایک بہت لمبی چیزیں ہیں، ایگزیکٹلی ایسے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو علماء بھی ہیں وہ بھی پوزیٹیو چینج خود بھی لا رہے ہیں اور لانے کے لیے تیار بھی ہیں، اور اگر کچھ ایشوز ہیں تو گورنمنٹ کو وہ سالو کرنے چاہیے. لیکن ایک جو ہے اعتراض جو کیا جاتا ہے جو بڑی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ 20-25 سال سے ان موضوعات پر میں بھی کام کر رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ چیزوں کو بالرضا قبول نہیں کیا جاتا، بالجبر قبول کیا جاتا ہے. کہ یا یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا انالیسس کر کے، تحقیق کر کے، ہاں یہ خود یہ ہماری ضروریات ہیں، انہیں قبول کیا جاتا. لیکن یہ نا کہ وہ کہیں پرابلم بہت زیادہ پیدا ہوئے اور بڑی مشکل سے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مانتا نہیں تھا، منوایا گیا ہوں نا. تو اس طرح کی جو صورتحال وہ پیدا. اچھا، میں یہاں پہ صرف کہوں گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے. دیکھیں اعتماد کی کمی. دیکھیں ایک اعتمادی کمی، اور جہاں پر بھی جو ہے وہ جو قومیں محکوم رہی ہیں ان کے اندر ایک ریزسٹنس ہوتی ہے کہ جو اہل مذہب ہیں وہ چیز کو پہلے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی ہمیں استعمال کر لے، کیونکہ ہمیں 50 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ جو فلاں کام ہوا تھا وہ تو استعمال کر لیا گیا تھا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ احتیاط کے طور پر
یہ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن بہرحال ہاں لیکن جو میرا اچھی چیز خیال یہ ہے ہے نا اس کو قبول کرنا کہ چاہیے۔ وہ جو شک شبہ ہے نا وہ کیونکہ اس کے اندر بہت ہی گہری باتیں ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ ہم کور کر لیں، لیکن ڈاکٹر محمود غازی پر تو اعتماد کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے ان پر بھی اعتماد نہیں کیا، اور بعض اوقات یہ بڑے پرابلم ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ جو بلڈنگ ہے نا اس کا بہت بڑا فقدان ہے۔ اچھا مفتی محمود صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مدارس ہیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ درس نظامی، تو کیا سارے مدارس میں ایک جیسا نصاب ہی پڑھایا جاتا ہے؟ فرق کیا ہے ویسے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو اہل سنت کے مدارس ہیں صحیح، اس میں یہ تینوں جو مکتب فکر ہیں، ان کے اندر کم و بیش کچھ جوہری تبدیلیوں کے ساتھ ایک جیسا سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں کہ ان کی بنیاد وہ قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث اور فقہ اور اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ان کا جو منہج ہے وہ ایک ہی ہے کہ قرآن کریم میں رسوخ پیدا کیا جائے، سنت نبوی میں رسوخ پیدا کیا جائے، اور فقہ اور جدید مسائل کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے کوشش کی جائے۔ صحیح، ابھی یہاں بات کی ڈاکٹر ندیم صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم مدارس کے اندر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، لیکن یہاں ایک بنیادی نوعیت کا سوال یہ ہے کہ مدارس خالی تعلیم نہیں دے رہے، صحیح، مدارس طلباء کو خوراک، رہائش، علاج معالجہ یہ سب مہیا کر رہے ہیں، اور بغیر کسی ریاستی تعاون کے کر رہے ہیں۔ صحیح، تو جتنے آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں، جتنی آپ کی چادر ہوتی ہے، آپ نے پاؤں اتنے ہی پھیلانے ہیں۔ ٹھیک، اگر ایک آدمی کے ریسورسز ہی نہیں ہے تو آپ اسے کوئی بہت زیادہ توقع بھی نہ کریں، لیکن اگر وہ اپنی اس حیثیت سے بڑھ کے کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں۔ مدارس کا بنیادی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیوں مدارس بنے؟ مدارس اس لیے بنے کہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات باقی رہیں۔ صحیح، جدید علوم، انجینئر، ڈاکٹر، فلاں فلاں فلاں، اس کے لیے بے شمار ادارے ہیں، ہر جگہ ادارے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت بھی سرپرستی کرتی ہے، نجی شعبہ بھی سرپرستی کرتا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دینی تعلیم کے لیے بھی ایسی سرپرستی کی جاتی ہے؟ کیا اسلامی علوم کے لیے بھی ایسی بڑھ چڑھ کر آغوش میں لیا جاتا ہے؟ جواب نہیں۔ تو اب اگر ہم مدارس کے اندر کہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی کمی ہے سلیبس کی یا خود ایک مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بنایا، تو وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جائے گی۔ اب دیکھیں وفاق المدارس ہو گیا، تنظیم المدارس کے مدارس ہیں، اسی طرح اہل تشیع کے مدارس ہیں، اہل حدیث کے مدارس ہیں۔ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی مجالس شورا ہوتے ہیں، بڑی گہری نظر سے غور و فکر کرتے رہے، لیکن اپنی ریسورسز میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر دینی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو۔ یہ مدارس کا کریڈٹ ہے۔ اچھا یہ بات درست ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئرنگ کے ادارے بہت زیادہ ہیں، بہت کم ہیں پاکستان میں، اور میں سری صاحب کو بتا رہا ہوں مدارس زیادہ ہیں پاکستان میں۔ آپ کو ہر علاقے کے اندر آپ کو مدرسہ ملے گا، لیکن ایشو اصل میں یہ ہے کہ اس بات کو تھوڑا سیریس ہو کے اگر لیا جائے کہ کوآپریشن جو ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ جو اعتماد سازی ہے، اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حکومت کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ نصاب کو سنگے، حکومت کی طرف سے بہت سے ادارے قائم ہیں، اور جو مدارس کے حوالے سے بھی ہیں، یہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ہے، گورنمنٹ نے ہمیشہ کوشش کی کہ آپ بھائی مدارس کے ساتھ اپنا جو معاملات ہیں وہ کریں۔ اور دوسرا بھی کہہ رہے ہیں ریاستی سرپرستی یہی ہوتی ہے نا کہ آپ پاکستان میں یہ ادارے قائم کر سکتے ہیں، یہ ادارے بنا سکتے ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کے اداروں کو ایم اے کی ڈگری جو ہے آپ کو دیتی ہے، بی اے کی ڈگری دیتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جابز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ آپ یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں، جن لوگوں نے مدرسے سے پڑھا ہے ان کو جابز ملتی ہیں، اور ان کو یونیورسٹی کالجز میں جاب ملتی ہیں، عربی کے استاد ہیں، قرآن کے استاد ہیں۔ اور پھر پیچھے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے یہ پاس کیا کہ ہر سکول کے اندر قرآن پڑھایا جائے گا۔ اب وہ جو قرآن پڑھانے والا ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ مدرسے سے ہی آئے گا نا، تو مدرسے سے لوگوں کے لیے جابز وغیرہ بھی دی جاتی ہیں۔ تو میرا خیال یہ کہ بعض کا تھوڑا سا ہم ان چیزوں کو ذرا صرف نظر کر جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو گورنمنٹ کی بڑی بھرپور تعاون ہے یہاں۔ گزارش میں یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مدارس کی طرف سے ریزسٹنس ہوتی ہے یا مدارس ریفارمز کو قبول نہیں کرتے، میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لینا چاہیے۔ دیکھیں مدارس کے داخلی نظم کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، سلیبس کی تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں۔ مثال کے طور پر
हुकूमत की तरफ से अगर किसी मदरसे को ये कहा जाता है कि जी आप कंप्यूटर साइंस की तालीम शुरू करें या अंग्रेज़ी ज़ुबान की, अब मदरसे का जो मदरस है आजकल के एवरेज वो 20 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, उसके लिए कंप्यूटर लैब चाहिए, उसके लिए पूरे कंप्यूटर्स चाहिए, उसके लिए उस्ताद चाहिए जो अहले मदरसा अफोर्ड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं एक मदरसे का मोहतमिम हूँ, मैंने कई दफ़ा चाहा कि मेरे इदारे में कंप्यूटर लैब बने, लेकिन उसका बजट जो था वो बहुत ज़्यादा था। उसके लिए जब मैंने असातिज़ा कराम से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आप हमें 50+ में सैलरी दें, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस नहीं है। और जब भी आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मदरसा बोर्ड बना था और उसका बड़ा बजट भी आया था और रिफॉर्म्स भी हुई थी। डॉक्टर गाजी साहब ने का नाम लिया आपने, बड़ी पाकिस्तान की खूबसूरत शख्सियत है, अल्लाह उनकी कब्र को ठंडा रखे। तो उन्होंने इस हवाले से बड़ा काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने फरमाया उस वक्त प्रॉब्लम कहाँ से हुआ था? उस वक्त भी प्रॉब्लम असल में बजट ही का हुआ था। नहीं, उस वक्त मैं बताऊं क्योंकि मैं उस सारे टाइम को मैं कवर करता रहा और बहुत क्लोजली मैंने जाके सारी चीज़ों को देखा, और मैं गवर्नमेंट की मीटिंग्स में भी और उलमा के साथ भी जो मामला थे वो सारे में देखता रहा। तो वहाँ पर बहुत साथ रेजिस्टेंस थी उस वक्त, और वो बुज़ुर्ग फौत हो गए हैं, गायद साहब भी फौत हो गए हैं, और जो बाकी जो बुज़ुर्ग थे वो इंतकाल हो गया उनका। लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हुआ था, वो इंशाल्लाह किसी दिन उस पर बैठेंगे, इस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कौमियाई जाने की कहीं बात हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये है कि मैं समझता हूँ कि अच्छी सोच पाई जाती है दोनों तरफ से। असल चीज़ ये है कि मामले को हल करना है, और मोर्चों में और महाजों पर मामले हल नहीं होते, टेबल पर बैठ के मामले हल होते हैं। और वो हमारे एक दोस्त कहा करते रहते कि उसूल में इत्तेफाक कर लिए जाए, जुज़ियात पे बात हो जाएगी, जुज़ियात बात हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो थोड़ा सा एक बड़ा मसला लगता है वो ये है कि असल में जो हमारी दीनी जो जमातें हैं और जो मदारस हैं, ये असल में अंग्रेज़ के दौर के बाद एक मुख्तलिफ़ फ़िज़ा में परवान चढ़े हैं, और वो जो मुख्तलिफ़ फ़िज़ा है वो अहल इक़्तिदार की जानिब मशकूक निगाहों से देखती है। और जब वो मशकूक निगाहों से देखती है तो अभी तक वो डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ बात करना, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करना, उस मिजाज के अंदर रहती है कि वो असल में उसी तसलसल के साथ अभी तक जी रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर पैदा होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको डिस्कशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए आपस में हल किया जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती महमूदुल हसन साहब, डॉक्टर नदीम अब्बास साहब। नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की दीनी मदारस के हवाले से, और ये गुफ्तगू बड़ी तिश्ना है। उसकी वजह यह है कि मदारस का निसाब, मदारस का मिजाज और मदारस का निज़ाम, अगर मुझसे आप पूछें तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में भी, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में जो मदारस का निज़ाम है वो इतना शानदार निज़ाम है कि अगर उसे यूनिवर्सिटीज़ में नाफिज कर दिया जाए तो हमारे बच्चे दुनिया के बेहतरीन बच्चे बन सकते हैं। मदरसा 24 घंटे बंद नहीं होता। मदारस का जो निसाब है उसमें तब्दीलियाँ होनी चाहिए। अब लोग तस्लीम भी करना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो चीज़ है, ये भी नदीम साहब ने कहा है कि मदरसा ज़िंदा मरकज़ है। तो जब ज़िंदा है तो ज़िंदगी के तकाज़े रोज़ाना बदलते रहते हैं, तो उसके मुताबिक अपने आप को ढालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक जो चीज़ प्रॉब्लम पैदा करती है वो है मदरसे का मिजाज। कुछ मदरसे ऐसे हैं कि जिनका मिजाज फ़िरका वाराना है। अच्छा, अगर मदरसे का मजमूई मिजाज फ़िरका वाराना नहीं है तो मदरसे के अंदर कोई एक उस्ताद ऐसा है कि जिसका मिजाज फ़िरका वाराना है, और उसका बहुत ज़्यादा असर जो है वो अपने तलबा पर होता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिन पर बात हो भी रही है, और ख़ुद अहले मदारस भी सर गौर व फिक्र कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि हाँ, क्या इन चीज़ों के साथ अहद हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिन पर हम सब लोगों ने मिल बैठ कर गौर व फिक्र भी करना है, बात भी करनी है। और साथ सिर्फ तनकीद मदारस पर नहीं, हमारे जो असली तालीमी इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो असर हाज़िर की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर हम इसी प्लेटफॉर्म से 25 के करीब प्रोग्राम कर चुके हैं कि जिसमें आपने देखा कि तमाम मुख्तलिफ VCs को हमने बुलाया, हायर एजुकेशन कमीशन को हमने बुलाया, तलबा को बुलाया, तलबा तंजीमों को बुलाया, तो बहुत खुल कर और बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।